اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جمعہ بڑی فضیلت والا دن ہے. اس کے مختلف نام ہیں اور یہ مختلف نام اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. اس کو سید الایام بھی کہتے ہیں، سارے دنوں کا سردار، سارے دنوں کا سردار. اس لیے اس دن جو عمل کی فضیلت ہوتی ہے وہ باقی دنوں کے اندر نہیں ہوتی. اس کا اسلام سے قبل اس کو یوم عروبہ کہتے تھے، یوم عروبہ کہتے تھے. عروبہ منتشر چیزوں کو جمع کرنے کو کہا جاتا. اب بعد از اسلام اس کا نام جمعہ پڑا. جمعہ یہ جامعیت سے ہے اور اس کے اندر بہت بڑی فضیلتیں جمع ہیں اور بڑے بڑے کام اللہ پاک نے اس جمعے کے دن کیے. آدم علیہ السلام کی مٹی کو ساری دنیا سے اللہ نے جو جمع کیا تو وہ جمعے کا دن تھا. پھر جب ان کو دنیا میں بھیجا یہ بھی جمعے کا دن تھا. بظاہر دنیا میں بھیجنا یہ ان کا نزول تھا، لیکن حقیقت میں یہ ان کا صعود ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں آنا ہی ان کے خلیفہ بننے کا سبب بنا. اور پھر یہاں پر ہی انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے اور اللہ پاک کے عابدین بھی آئے اور یوں ان کی ترقیاں ہوتی رہیں. تو یہ جمعہ بہت بڑے فضائل کا حامل ہے اور یہ بہت سی فضیلتیں اپنے اندر اکٹھی کر رہا ہے. اور یہ جامعیت کے اعتبار سے اس کو جمعہ بھی کہتے ہیں. اس کو یوم الامتحان بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الامتحان بھی کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ پاک نے امتحان لیا بنی اسرائیل کا، یہود کا بھی امتحان لیا، نصارہ کا بھی امتحان لیا اور پھر حضور کا بھی امتحان لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الجمعہ. اس کو یوم الامتحان بھی کہتے ہیں. ایک دفعہ فرمایا کہ یہود سے اللہ پاک نے یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ دن کون سا ہے جو ہمارے علم میں سب سے بڑا اور سب سے متبرک، سب سے زیادہ برکت والا ہے. تو یہود نے کیا کہا؟ ہفتہ. کس کا کہا؟ ہفتہ. وہ ان کے لیے بنا دیا گیا، لیکن اللہ کے علم میں وہ تھا نہیں. انہوں نے ہفتے کا چناؤ کیا تو اللہ نے ان کے لیے ہفتہ بنا دیا. نصارہ سے پوچھا، انہوں نے اپنے لیے اتوار. اور جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا کہا. فرمایا یہی ہمارے علم میں بھی سب سے زیادہ بڑا اور متبرک دن ہے، یہ سید الایام ہے. اور فرمایا کہ یہ امت اس امتحان میں اللہ نے اس کو پاس کر دیا. اس لیے یہود ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، چھٹی کرتے ہیں. سارا دن ان کے لیے عبادت، اپنی عبادت گاہوں میں لگے رہتے ہیں. جمعے والے دن، یہ ہفتے والے دن. اور نصارہ کون سے دن چھٹی کرتے ہیں؟ کون سے دن؟ کوئی زور سے کو کون سے دن کرتے ہیں؟ اور مسلمان کون سے دن کرتے ہیں؟ یہود کون سے دن چھٹی کرتے ہیں اور نصارہ اور مسلمان؟ ہاں، یہ ہے وہ مسئلہ. ہم اپنی پہچان بھی کھو گئے ہیں، ہم اپنی پہچان بھی کھو گئے ہیں. چونکہ ہم ذہنی غلام ہیں. میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یاد رکھیں، عبرت کے لیے کہتا ہوں، جمعے کی چھٹی پاکستان میں کس نے منسوخ کی؟ کس نے منسوخ کی؟ لوگوں کو انتشار کے اندر ڈالا.
لوگ تو کچھ اور سبب بیان کرتے ہیں، اصل اسباب یہ ہیں۔ مادی اسباب اصل نہیں ہوتے، روحانی اسباب اصل ہوتے ہیں، عزت کے لیے بھی اور ذلت کے لیے بھی۔ جمعہ جامعیت سے ہے اور جمعے کی چھٹی منسوخ کر دی گئی۔ کتنے لوگوں کے جمعے کے اندر انتشار آ گیا۔ فرمایا جو جمعے کا اہتمام نہیں کرتا، روایت میں آتے اللہ پاک اس کے اوقات کو منتشر فرما دیتے ہیں، اس کے احوال کو منتشر فرما دیتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا گھر، اپنے بیٹے، اپنا مال، اپنا دشمن۔ اپنا مال، اپنا گھر، اپنے بیٹے، احوال میں اجتماعیت نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ کا جمعہ سٹارٹ ہوا، میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے۔ جمعے کو یکسوئی سے گزارنا ہے۔ اس کا اہتمام کب سے کرنا ہے؟ جمعرات سے کرنا ہے۔ کل جمعہ ہے، جمعے کی سنتیں کیا ہیں وہ معلوم کر لو علماء سے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جمعے کے دن آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور پھر جمعے میں سویرے آنا ہے۔ یہود کے لیے سارا دن کاروبار زندگی کرنا حرام تھا، لیکن جہاں جمعہ ہوتا ہے تو ان لوگوں پر جمعے کی پہلی اذان کے بعد دنیا کا کوئی کام کرنا حرام ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی اذان میں اللہ کی طرف بلایا جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، سوائے نماز کی تیاری کے۔ علماء نے لکھا ہے یہود کے لیے پورے دن کاروبار حرام تھا، پھر انہوں نے اپنے لیے ہیلہ نکالا اور ہفتے والے دن ان کے لیے کاروبار حرام تھا، اور ہفتے والے دن کی مچھلیاں زیادہ اوپر آ جاتی تھی۔ آپ کو واقعے کا پتہ ہے، پھر انہوں نے ہیلہ نکالا اور ہیلے سے خدائی احکام کا بطلان کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان پر پھٹکار ڈالی، ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور کیا کہا؟ بندر بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے لیکن دل مسخ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ جو ہی آذان پہلی ہو جائے تو آپ نے سارے کام چھوڑ دینے، سوائے سائی جمعہ کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بیٹھ کر حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی سائی جمعہ کے خلاف ہے۔ آپ دینی کتاب کا مطالعہ بھی بیٹھ کر نہیں کر سکتے گھر میں، یہ بھی سائی جمعہ کے خلاف ہے۔ تو اگر پہلی اذان کے بعد کسی نے کاروبار دنیا کے اندر لگا، کھیت والا کھیت میں اور دفتر والا دفتر میں، دکان والا دکان میں، تو اس دوران اس نے جو حلال کمایا تھا وہ سارے کا سارا حرام ہے۔ تو آپ نے جمعے کا اہتمام کرنا ہے، اور کب سے کرنا ہے؟ جمعرات سے کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ آدمی کے غافل ہونے کی علامت ہے کہ صبح اٹھ کر پوچھے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے۔ تو یہ جمعہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کی فرمائے کہ جو آدمی جلدی جمعے کے لیے آئے، سویرے آئے، اور جتنے جلدی جمعے کے لیے مسجد کو تشریف لے آئے، تو جو پہلے آ جائے اس کو اللہ پاک اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہمارے ہاں کوئی مر گیا تو ہم بازار سے 1-2 من گوشت لا کر خیرات کرتے ہیں۔ اونٹ کم از کم آج کل میرے خیال میں 8 لاکھ کا ہوگا، 7-8 لاکھ کا ہوگا۔ بھینس 2-2.5 لاکھ کی ہے، اونٹ بڑا مہنگا۔ تو آپ ہر مہینے 5-6 لاکھ روپے صدقہ کر سکتے ہیں۔
ارے کر سکتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں، لیکن کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہے کہ آپ سویرے جمعے میں آ کر پہنچ جائیں، آپ کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا کیا ہو جائے گا؟ ثواب ہو جائے گا۔ اب حیثیت بدل گئی آپ کی مسجد کی کہ نہیں؟ ہاں، اس کی حیثیت بدل گئی ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے ایسے ہے جیسے گائے اللہ کے راستے میں اس نے کیا کر دی؟ صدقہ کر دی۔ اب لے دے کہ ہم عید کے دن گائے میں 7واں حصہ ڈال کر سمجھتے ہیں کہ حاتم طائی کی قبر کو ہم نے لات مار دیا ہے۔ تو یہ ہر ہفتے جو ہے نا وہ آپ ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے نمبر پر آ گئے اور تیسرے نمبر پر آئے، ایسا ہے جیسے کوئی مینڈا اس نے ذبح کر دیا۔ چوتھے نمبر پر آ گیا ایسے جیسے کوئی بکری اس نے اللہ کے راستے میں کیا کر دی؟ صدقہ کر دی۔ اس کے بعد جو آئے جو ایسے جیسے کوئی مرغی اس نے صدقہ کر دی۔ اس کے بعد جو آئے جو جیسے اس نے کیا کیا؟ انڈا صدقہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر لکھتے رہتے ہیں کون پہلے آیا۔ جمعے کا ثواب الگ ہے، پہلے آنے کا ثواب الگ ہے۔ تو پہلے جو آیا اس کو تو یہ ثواب ملتے رہتے ہیں، اور جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس آدمی کو بعد میں آنے والے کو جمعے کا ثواب تو ہوتا ہے لیکن پہلے آنے کا ثواب نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ خطبہ سننا ہے۔ خطبے کے بھی آداب ہیں، خطبے کے بھی آداب ہیں۔ فرمایا کہ جمعے کے خطبے میں اکڑو مت بیٹھو، گوٹ مار کر مت بیٹھو۔ گوٹ ہمارے ہاں تو یوں بیٹھنے کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں گوٹ یہ ہوتی ہے کہ دونوں پاؤں اٹھا دیے اور یوں اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یوں بیٹھنا دوران خطبہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اس کو یوں باندھ کر یوں بیٹھ جاتے ہیں، یہ رانے پیٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو یہ آداب خطبہ کے خلاف ہے۔ خطبے میں بیٹھیں جیسے یہ تحیات میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں ادب کے ساتھ۔ اور خطبہ جو ہے یہ مقام ہے 2 رکعت نماز کے۔ جو نماز کے آداب ہیں وہ خطبے کے آداب ہیں۔ آپ جمعے میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور خطبے کو آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ سننا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے بڑے فضائل آتے ہیں، لیکن جب دوران خطبہ یہ آیت آ جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ نے حضور پر درود پڑھنا ہے زبان کو ہلائے بغیر، زبان کو ہلائے بغیر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ اس وقت نماز کی نیت میں ہیں۔ اور آپ نے اگر فرمایا کسی نے خطبے میں بات کر دی تو کسی دوسرے نے اس کو یہ کہہ دیا کہ خاموش، تو دونوں نے غلطی کی ہے، دونوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ یہ اس کو خاموشی کی تلقین کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی تو باتیں ہیں۔ وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ نماز میں باتیں کر رہا تھا اور دوسرے نے کہا بھائی وہ بھی تینوں نماز پڑھ رہے، تو دوسرا نماز ہی میں اس کو کہتا ہے باتیں نہ کرو نماز ٹوٹ جائے گی، تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں نے نہیں کی، اور تینوں نے کر لی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک باتیں کرے اور دوسرا کیا کہے خاموش ہو جاؤ، اور تیسرا یہ کہے کہ شکر ہے میں نے نہیں کی، تو سب نے باتیں کر لی۔ اس لیے آپ نے دوران خطبہ باتیں نہیں کرنی ہے، یہ خطبے کے آداب میں سے ہے۔ اور درود شریف جہاں کہیں آ جائے زبان ہلائے بغیر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، دل ہی دل کے اندر پڑھ لینا ہے۔ ویسے جمعے کے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت آپ جمعے کے اندر جمعے میں اس میں گزاریں، درود شریف کے اندر گزاریں۔ درود کے بڑے فضائل ہیں اور جمعے کے دن اس درود کی فضیلتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان کو زیادہ تلاوت کے اندر گزاریں، ہر موقع کی کچھ مختلف اذکار ہوتے ہیں، اور جمعے کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ جتنا زیادہ درود کی سوغات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر سکتے ہیں جمعے کے دن ان کو پیش کیا جائے۔